السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جی تو سورۃ السبا کی آیت سے آج کا سبق ہم دیکھتے ہیں کیا درس ہے، ہمیں قرآن کیا سکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو، مسلمانوں کو کیا پیغام دیا ہے بزبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے یقیناً میرا رب رزق پھیلاتا ہے، یعنی بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے، اور وہ جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اور تم جو بھی خرچ کرو وہ تمہیں اس کا عوض عطا فرمائے گا۔ تم جو بھی خرچ کرتے ہو یا جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں اس کا عوض دے گا۔ وہ خیر الرازقین، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس میں جو سب سے بڑا پیغام میرے بھائیوں بہنوں ہمارے لیے کھڑا ہوا ہے، وما انفقتم من شیء، یعنی ہم جو بھی خرچ کریں اللہ کی راہ میں، جو بھی خرچ کریں، من شیء یعنی یہاں پہ شیء سے مراد چیز ہے، کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں، اللہ کے عطا کردہ چیزوں میں سے، وہ مال بھی ہو سکتا ہے، وہ اشیاء بھی ہو سکتی ہیں، وہ علم بھی ہو سکتا ہے، جو بھی فی سبیل اللہ خرچ کیا جائے گا فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ ہمیں واپس لوٹائے گا، وہ ہمیں لازمی اس کا عوض دے گا۔ وہ کیسے دے گا؟ یہ اس کی شان ہے، اور ہم ذہن میں رکھیں وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے۔ جب وہ لوٹائے گا تو کیسے لوٹائے گا؟ کیا خیال ہے کہ ہم 10 خرچ کریں گے تو وہ صرف ہمیں 10 ہی دے گا؟ نہیں، مال جو بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہوں کے تو انداز مختلف ہوتے ہیں، لیکن وہ بادشاہ تو تنہا بادشاہ ہے اور پوری کائنات کے سارے خزانوں کا بادشاہ ہے، تو وہ لوٹائے گا تو اپنی شایان شان لوٹائے گا۔ ہاں البتہ ہمارا اخلاص ضرور کیلکولیٹ ہوگا، ہم نے کس اخلاص سے، کس نیت سے، کس خوش دلی سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ یاد رکھیے ہمیں جو لوٹایا جاتا ہے وہ ہمارے اخلاص پر منحصر ہے کہ ہمارا اخلاص کا لیول کیا تھا، ہم کتنے خالص تھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، ہمارا دل کتنا مطمئن تھا، کتنا خوش تھا۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ آج، یعنی ہم نے کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو اور ہم خوش ہوئے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ تیری راہ میں خرچ کرنے کا موقع ملا؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہمیں کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے بعد ہمیں خوشی محسوس ہوئی ہو، سبحان اللہ آج تو میں بہت خوش ہوں؟ کیوں بھائی، کیوں خوش ہوں؟ آج مجھے موقع مل گیا، آج میں نے اللہ کی راہ میں مجھے خرچ کرنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ یعنی اگر ہم کسی کے کام آئیں تو ہمیں تو بجائے اس کے اس کو ہم اپنا احسان اس پر جتلائیں، اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں موقع دے دیا کہ ہم اس کے کام آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی خیال آتا ہے ہم کوئی کھڑا اس کو سواری میں بٹھا لیں، یہ بھی اللہ کے لیے کرنے کے، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے تو کوئی بھی کام کرنا، راستے سے پتھر ہٹانا، یہ بھی نیکی ہے۔ تو اگر آپ نے کسی کو راستے میں سہارا دے دیا، جو آؤ میں تمہیں وہاں، تم کہاں جانا چاہتے ہو وہاں تک لے جاؤں، وہ کہے شکریہ، بلکہ کہ بھائی تمہارا شکریہ، تم نے میری جو دعوت قبول کر لی، کیونکہ تمہارے اس دعوت قبول کرنے سے مجھے اجر مل رہا ہے۔ بھائی احسان مند تو مجھے تمہارا ہونا چاہیے کہ تمہاری میں نے اگر ہیلپ کی ہے، تمہاری مدد کی ہے اللہ کے لیے، تمہارے ساتھ تعاون کیا ہے تو تم نے اس کو قبول کیا ہے، اس پر تو میں تمہارا احسان مند ہوں، کیونکہ مجھے اس پر اللہ سے اجر ملے گا۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ ہم اگر اپنی زندگیوں میں سوچیں تو ہم کتنی بار ایسے خوش ہوں گے، یا اللہ آج تو کمال ہو گیا، تو نے میرے سے اپنے راہ میں خرچ کروا لیا، سبحان اللہ، یا اللہ تو کتنا کریم ہے، تو مجھے دیتا بھی ہے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ کبھی ہم نے ایسے سوچا؟ اور دیکھیں یہ قرآن مجید کی یہ آیت کا یہ حصہ گرامر کے لحاظ سے اللہ کی طرف سے ایک طرح کا وعدہ ہے، کیونکہ یہ جملہ شرط اور اس کا جواب شرط آ رہا ہے۔ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راہ میں یا کرو گے وہ تمہیں اس کا واپس لوٹائے گا۔ پھر مزے کی بات ہے یہ شیء ان کے ساتھ جو حرف من لگا ہوا ہے، یہ اس شیء کو اور مزید اتنا اس کو مضبوط کر رہا ہے، یعنی کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص چیز نہیں رکھی ہے۔ دیکھو اللہ کے لیے کچھ بھی خرچ کرو گے، جو بھی اللہ کے لیے کرو گے، انفاق کرو گے، وہ انفاق کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے، کچھ بھی کرو گے وہ تمہیں اس کا عوض لوٹانے والا ہے، اور وہ خیر الرازقین ہے، سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، بادشاہ ہے، اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے یہ پیغامات لیں۔ اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں اللہ نے فرمایا ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ،
اچھا، اس سے پچھلے درس میں ہم نے ایک ایسی ہی آیت کا تذکرہ کیا تھا، اس میں ایک تو من عبادہ ہی نہیں تھا، اور دوسرا جو اس میں آگے آ رہا ہے لہو، یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں۔ اس آیت میں اور اس آیت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس آیت کی بعض علماء نے یہ تفصیل لکھی ہے کہ وہ آیت یہ بتا رہی ہے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بس یہاں تک ہے۔ علماء نے اس کی تفصیل یہ لکھی ہے کہ وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کو رزق کشادہ دیتا ہے اور وہ کشادہ ہی رہتا ہے، اس میں کبھی کمی نہیں آتی، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کی رزق تنگ کر لیتا ہے اور وہ ہمیشہ تنگ ہی رہتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ وہ آیت تمام انسانوں کے لیے ہے، یہ آیت مومنوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اس کے اندر آگے جو وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، یہ صرف مسلمان کے لیے ہے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ مسلمان ہی کرے گا، اب کافر تو نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جب کافر اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو انفاق فی سبیل اللہ کہاں سے ہوا؟ اب اس جو آیت کا پہلا حصہ ہے، اس میں علماء کیا کہتے ہیں کہ من عبادی ہی میں جو عبادی ہی آ رہا ہے، یعنی یہ کیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے، وہ اللہ کے وہ کون سے بندے ہیں؟ وہ بندے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں جہاں بھی عبادی یا عبادی ہی ہے، یہ خیر گرامر کی کچھ باتیں ہیں اس کے اندر، تو وہ کیا ہے کہ وہ بیسیکلی مومنوں کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ یقدرو کے بعد جو لہو آ رہا ہے، اس کا بھی یہ ایکسپلینیشن ہے، یعنی اس میں اس آیت میں یہ علامت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کسی کو رزق بڑھا دیتا ہے اور اس کو کم نہیں کرتا، اس کو کم بھی کر دیتا ہے۔ یعنی کبھی آپ دیکھتے ہیں کسی مسلمان کو اللہ نے بہت کشادہ رزق دیا، لیکن کبھی اس پر تنگی بھی آ جاتی ہے، اور کبھی کسی پر تنگی ہوتی ہے تو اس کے لیے کشادگی ہو جاتی ہے۔ تو یعنی یہ آیت مسلمانوں کے لیے ہے کہ رزق میں کشادگی بھی وہ چاہتا ہے، جس کو دے دیتا ہے، اور تنگی بھی دے سکتا ہے، یعنی دونوں یہ وائس ورسا سچویشن ہے اس آیت میں، جبکہ پچھلی آیت میں وائس ورسا نہیں تھی۔ وہ یہ تھی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو کبھی اس میں کمی نہیں آتی، وہ مرتے دم تک ایک مبسوط حالت میں رہتے ہیں، جبکہ کچھ جو ہیں وہ مقدور میں رہتے ہیں، یعنی ان کو کمی رہتی ہے۔ اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی کو دے، اس کو یعنی رزق کشادہ کر دے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے اسی کا رزق کم بھی کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں رزق کی تنگی سے، ان مشکلوں سے، ان آزمائشوں سے، کیونکہ ہم ان آزمائشوں کو اٹھانے کے لائق نہیں ہیں، ہم نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، برکت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں محتاجی سے بھی بچانا، اور جو تو نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس میں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیو، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کے اس وعدے کو یاد رکھیں، لئن شکرتم لازیدنکم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ اور قسم ہے، قسم اٹھا کر اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ بس ہمیشہ شکر گزار رہیں، اور شکر گزار کیسے رہنا ہے وہ بات بھی مت بھولیے گا جو اسی سورہ میں موجود تھی، اعملوا آل داؤد شکرن، اعملوا آل داؤد شکرن، کہ عمل کرو آل داؤد، کس لیے؟ شکر بجا لانے کے لیے۔ بس اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ توفیق مانگیں کہ یا اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اعمال کے ذریعے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔